صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تر تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات ستودہ صفات کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اپنے پیارے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ رب ذوالجلال کا بے پناہ کرم اور احسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور فیصلہ فرما دیا تمہارے پروردگار نے کہ نہ عبادت کرو مگر اسی کی۔ عبادت اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور فیصلہ فرما دیا تمہارے رب نے، تمہارے پروردگار نے کہ نہ پوجو، یعنی نہ عبادت کرو مگر اسی کو، صرف اور جب ماں باپ کا جو ذکر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور ماں باپ سے بھلائی کرنے کا یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی اچھائی سے پیش آؤ۔ حدیث پاک میں ہے، کسی صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ حق کن کا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہاری ماں ہے۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ، اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ مجھ پر کن کا حق ہے؟ یہ تمہاری ماں ہے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس بات کو، الفاظ کو دہرایا کہ ماں کا جو احسان ہے، جو باپ کا جو احسان ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ نہیں چکا سکتا کوئی۔ جو ماں باپ کا احسان ہے نا، کوئی نہیں ادا کر سکتا، چاہے اپنے وقت کا کتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ ہو، عالم فاضل فقیہ کیوں نہ ہو، ماں باپ کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ ماں باپ کو ہم نے یہ دنیا کی نظروں سے دیکھا ہے، ماں باپ کو ہم نے دنیا کی نظروں سے دیکھا ہے۔ کاش شریعت کی نظر سے دیکھتے نا تو ماں باپ اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اگر ہم شریعت کی روشنی میں دیکھیں تو ماں باپ وہ ہستی ہے جو جنت ہے اور جنت کا دروازہ ہے۔ کسی نے پوچھا اپنی ماں سے، ایک ماں سے پوچھا کہ اگر تمہاری جنت، تمہارے قدموں سے جنت لے لیا جائے اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز چننے کے لیے دے تو آپ کیا چنو گی؟ تو ماں کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی تقدیر لکھنا چنوں گی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی استطاعت و قوت دے کہ میں اپنے بیٹے کی تقدیر، اپنے بچوں کی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھوں۔ یہ ہوتی ہے ماں، اور ماں باپ کا احسان کوئی بھلا نہیں سکتا۔
اور نہ کوئی حق ادا کر سکتا ہے۔ بس اللہ فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، بھلائی کرو، اچھائی سے پیش آؤ۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر پہنچ جائیں تمہارے سامنے بڑھاپے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حق ایک ہی لفظ میں پورا کر دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، بس اللہ کا حق۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ نے فیصلہ فرما دیا تمہارے پروردگار نے کہ نہ عبادت کرو مگر اسی کی، ایک وحدہ لا شریک کی، ایک واحد خدا کی عبادت کرو، بس اللہ کا حق۔ جب اللہ اپنا حق بیان کرتا ہے تو صرف ایک آیت، ایک جز، ایک ٹکڑا، اور جب ماں باپ کے بارے میں آتا ہے نا، فرماتا ہے وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر پہنچ جائے تمہارے سامنے بڑھاپے کو ان میں کا ایک یا دونوں، تم مت کہنا انہیں ہاں کا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے اف ولا تنہرہما، اپنی ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اف، چیخ کے بولنا، ماں باپ کو کام بتلانا، ماں پر یا باپ پر حکم چلانا نہیں۔ اولاد کو یہ نہیں چاہیے، خلاف ادب اور خلاف شرع بھی ہے کہ ماں باپ کو کوئی کام بتلائے، نہیں، منع فرمایا۔ اگر ماں باپ کو کام بتلائے تو پھر وہ حاکم ہو گیا نا، وہ حاکم ہی حکم کرتا ہے نا، تو اولاد کبھی ماں باپ پر حاکم نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مائیں اپنی آقاؤں کو جننے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب۔ آقا کا مطلب کیا ہے کہ اولاد ماں باپ پر حکومت کرے۔ آج وہی دور چل رہا ہے نا، ہٹھا گٹھا مشٹنڈا ہے، جسم پھٹا پھرتا ہے، لیکن بوڑھے ماں باپ کو کہتا ہے ماں یہ کام کر دو، باپ سے کہتا ہے یہ چیز لا دینا مجھے، حالانکہ ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی، جوڑیں سے آواز آنے لگی، نگاہیں کمزور ہو گئی، تم ہٹے گٹے مشٹنڈے جوان ہو، پھر بوڑھی ماں سے کپڑے دلواتی ہو، بوڑھی ماں سے کام کرواتی ہو۔ تو کبھی بھی اپنے ماں باپ پر حکم یا کام کسی بھی طریقے کا نہیں بتانا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہیں اف تک نہ کہو۔ اف، زور سے بولنا تو دور کی بات ہے، آج چیختے ہیں نا ماں باپ پر، چیختے ہیں، الٹا سیدھا بکتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں۔ ہائے ہائے، جو ماں باپ کو ستاتا ہے نا، ماں باپ کو جو گالیاں دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیتا ہے، دنیا میں ہی اس پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ آخرت میں اس کا حال کیا ہوگا اللہ رسول بہتر جانے، لیکن اس کے جو عذاب ہے نا، اللہ دنیا میں مسلط کر دیتا ہے۔ جو ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، ماں باپ کو جھڑکتا ہے، ماں باپ کو مارتا ہے، اپنے گھر سے دھکے دے کر نکالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں ہی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کی عمر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں نا، بہت سارے اولاد جوانی کے نشے میں آ کر ماں باپ کو الٹے سیدھے بکنا، تو کہتے تم جانتے کیا ہو، تم نے کرا ہی کیا ہے، تم نے دیکھا ہی کیا ہے، تم سے کچھ نہیں آتا۔ ارے نادان، جو تم بول رہے ہو نا، یہ بھی ماں باپ کی محنت اور کاوش ہے۔ جو تمہارے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، یہ ماں باپ کی شفقت اور پیار کی بدولت ہے، ورنہ جب تم پیدا ہوئے تھے کسی لائق تھا؟ اور اٹھا کے ڈال دیتا ایک طرف تو چل سکتا تھا؟ وہیں پڑا کے پڑا مر جاتا، بھوکے تڑپ کے، پیاسے تڑپ تڑپ کے مر جاتے۔ لیکن یہ جو جوانی کے شرارے اور سبابے ہیں نا، یہ سب ماں باپ کی محنت
اور ماں باپ کی پیار اور شفقت بھری نگاہوں کا صلہ ہے۔ لیکن آج کل جوان آ جائے تو پھر جوانی اگر مل گئے، تم کیا جانتے ہو، چیخ کے دہاڑ کے۔ ہاں، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ جب ماں باپ اپنی اولاد سے ڈرنا شروع کر دیا نا، ڈرنا، جب ماں باپ اپنی اولاد سے ڈرنا شروع کر دیا، سمجھ لو کہ اس اولاد کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ ہاں، دنیا کا سب سے بدترین انسان وہی ہے جس سے ان کے ماں باپ ڈرنے لگے۔ ماں باپ یہ سوچ، اگر میں اپنے بچوں کو کام بتاؤں تو کہیں ڈانٹ نہ دے، کہیں آنکھیں نہ دکھائے، کہیں الٹا سیدھا کام نہ کر لے۔ جب ایسا جس اولاد کے سامنے ماں باپ ڈرنے لگے، سمجھ لو اس کی زندگی کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ پھر وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا، پھر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں، اور نہ کہیں عزت کی زندگی گزار سکتا ہے۔ پورے روئے زمین میں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں کہیں عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو ماں باپ کا جو مقام ہے بہت بلند ہے۔ اللہ نے فرمایا نا، اف ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا اور بولنا نہ ان سے عزت کرنے والی بولی، بلکہ ان کو اف تک نہیں کرنا، عزت سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا، اور انہیں جھڑکنا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے اور بچھا دینا ان کے لیے اپنی چھوٹائی کا بازو، اور ہمدردی سے اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرمائے جیسا کہ پالا انہوں نے مجھے کم سنی میں۔ ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے اللہ جتنی شفقت اور پیار سے مجھے بچپن میں پالا ہے، تو اپنے رحیمی کریمی کا اتنا ہی اس سے کہیں زیادہ رحمت و شفقت عطا فرما، رحم فرما، کرم فرما، بلکہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہو رحمت کی۔ اگر دنیا میں ہیں تو رحمت اور خیر کی، عمر درازی کی دعا کریں، اور دنیا سے پردہ کر گئے ہیں تو پھر بے حساب مغفرت کی اور جنت کی اور جنتی لباس کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسی ہونے کی دعا کریں کہ اللہ ہمارے والدین کی عمر کو دراز کرے۔ اگر پردہ کر گئے ہیں تو مولا تو اپنی رحمت سے بے حساب مغفرت فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کی پڑوسی نصیب فرمائے۔ دنیا میں ایک واحد ماں باپ ہی ہیں جو اپنی اولاد کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، ورنہ اس پرختم دور میں ہر کوئی سوچتا ہے کہ نیچا دکھانے کی، ہر کوئی نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے نا، ہر کوئی یہ مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے۔ لیکن باپ ہی ایک ایسا واحد شخص ہے اس زمین پر، سوچتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے جائے، میرا بیٹا مجھ سے زیادہ ترقی کرے، مجھ سے زیادہ کامیاب ہو، اور ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو، میرا بیٹا خوشحال ہو۔ لیکن آج کل ایک انسان خوشحال ہے دوسرا انسان جلنا شروع ہو جاتا ہے، حسد جلن کی بیماری ہم میں لگی ہے۔ لیکن باپ ایک ایسا انسان ہے جو اپنے اولاد کو ہاتھ بڑھا کر آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اولاد ایسے نادان ہیں کہ باپ کی اس ڈانٹ اور ڈپٹ اور شفقت کو برا سمجھتا ہے، پھر کہتا ہے تم جانتے کیا ہو، جس باپ نے اپنی جوانی کو تم پر قربان کر دیا، جس ماں نے اپنی جوانی کو اپنی اولاد پر نچھاور کر دی، اس جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا، پھر وہ جوانی، کوئی بیٹا جوان ہو کر اپنے باپ کو جوانی میں پہنچا سکتا ہے؟ پھر کہتا ہے تم نے کرائی کیا ہمارے لیے؟ نادان، یہ تو سمجھ کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کر دیا، اور اس سے بڑی قربانی کیا چاہتا ہے؟ اپنے ساری خواہشات کو توڑ کر تمہاری ہر منت و سماعت کو پورا کیا ہے، ہر آرزوؤں کو پورا کیا ہے،
خود کھائے نہیں، تمہیں کھلایا ہے، دل چاہتے کہ کھاؤں، لیکن تمہاری اولاد کی شفقت اور پیار کہتا ہے نہیں، میرے بچے کھائیں۔ ان شفقتوں کو بھول گئے۔ خدا را ہم اپنے ماں باپ کے حق میں کبھی ایک الفاظ تو کیا، الفاظ کی شکل میں تو کیا، اپنے ذہن میں بھی یہ بات کبھی نہ لائیں، ماں باپ کی شان میں کبھی برا سوچنا بھی مت۔ ہاں اللہ نے کہا نا اف، اف تک نہ کو، یہ اف سب سے ہلکا لفظ ہے، اف کہنا، لیکن یہ تک منع فرمایا کہ نہیں، اپنے ماں باپ کو، آج کل کیا حال ہے، اس لیے ہم پریشانی کے شکار ہیں، اس لیے ہم جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتے پھرتے، بے عزتی کا شکار ہے، ہمیں عزت کی، رسوائی کی زندگی، بے عزتی کی زندگی، ذلت کی زندگی، اس لیے کہ ہم نے ماں باپ کی قدر کو کھو دیا، اور جو ماں باپ کی قدر کھو دیتا ہے پھر وہ عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور ماں باپ کے حق میں انسان کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا کریں رب کریم کی بارگاہ میں کہ جن کے والدین حیات ہے خیر کے ساتھ عمر کو دراز فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جن جن کے والدین جیسی نعمت اس دنیا سے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، پردہ کر گئے ہیں، مولا سب کے والدین کو بے حساب مغفرت فرما کر جنتی ہوائیں غذائیں لباس نصیب عطا فرمائے، جنت الفردوس مولا مقام عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔